ان تک نہیں پہنچ رہی تو طارق کی آئی ڈی سے اگر کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ پلیز شکر گزاری کی دعا کریں اور ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریں. طارق چیتا یہ آئی ڈی ہمارے ساتھ ہے. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کا شکر کریں. ہاللیلویہ. قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے رب، تو جو پہروں پر کا خالق اور مالک ہے. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. ہم تہ دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ تیرے خدا ہم تجھے اپنا نجات دہندہ، اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکتے ہیں. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے زندہ خدا تیرے بیٹے یسوع کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے آج ہم تیرے سندر قدموں میں آ سکتے ہیں. ہم تیرے نام کی جے جاکار کر سکتے ہیں، ہم تیرے نام کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تیرے خدا آج شام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. تیرے خدا جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، ہم کوئی ان سے بہتر نہیں جو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے. یہ تیری پدرانہ شفقت، یہ تیری محبت ہے کہ تو انسان کو بارہا بار موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تیرے قدموں میں آ جائے اور ہمیشہ کی زندگی پالے. تیرے خدا آج شام میں تیری حضوری میں منت کرتا ہوں کہ میرے خدا آج جو تیرا خادم پیارے خدا تیرا پاک کلام ابھی سنانے والا ہے، پیش کرنے والا ہے، میرے خدا تو اپنے بندہ کو اپنے پاک روح سے معمور کر، اپنے بندہ کو پاک روح سے معمور کر کے میرے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ بہت سی زندگیوں کے لیے آج کا کلام مؤثر ہو. اور میرے خدا سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عطا کر، تاکہ میرے خدا آج ہم جو کلام سنے میرے خدا وہ ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے اور میرے خدا 30 گنا 7 گنا بلکہ 100 گنا پھلدار ہو. میرے خدا ایک آئی ڈی کے لیے، ایک زندگی کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں. میرے خدا پھر سے تیرے خادم کو میرے خدا تیرے لہو میں چھپا دیتا ہوں. میرے خدا تو اپنے مذبح سے جلتے ہوئے میرے خدا کھولے اپنے خادم کے ہونٹوں پر رکھ، تاکہ میرے خدا وہ جو کچھ بولے تیری طرف سے بولے، اس کی ہونٹ زبان پاک ہو. میرے خدا اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. میرے خدا اسی طرح ایک پرسن کے ساتھ ہو، ایک کو برکت بخش. میرے خدا آج شام ہم سب کو بڑی برکت بخش، تیرے زندہ اور جلالی نام سے مانگ لیتا اور پا لیتا ہوں. آمین. بہت بہت شکریہ بھائی طارق. خدا آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے کاروبار کو بڑی برکت عطا کرے. جو وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کا مطالعہ کریں گے. سو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آج ہم گنتی کی کتاب اس کا دوسرا باب جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے. سو اب وقت ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں کہ وہ اپنا مائک کا میوٹ کریں اور خداوند کے پاک کلام کا ہمارے ساتھ مطالعہ کریں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تھینک یو بیٹے، آپ نے میرے لیے دعا کی. میں نے محسوس کیا کہ خداوند ہم سب کی سنتا ہے. تھینک یو بھائی صاحب، آپ جو لیڈ کر رہے ہیں، اتنی بڑی خوبصورتی اور اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ خداوند اپنے فرزندوں ہی کو دے سکتا ہے. خداوند کو جلال پہنچے اور ہم سب خداوند کو ہی ہاللیلویہ کہیں اور جیزس سے کہیں آپ ہمارے درمیان میں اپنا گھر کر، اپنا مسکن کو تیار کر، اپنے مسکن میں خوشبودار کلام دے اور روح القدس سے یہی کہیں کہ ہمیں اس کلام جو خداوند یسوع نے دیا ہے اس پر چلنے کی مدد حاصل کرے. ہماری مدد کر، یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہم پیدائش کی کتاب ہم نے خداوند یسوع کی طاقت سے زور سے ختم کی. پھر ہم نے خروج کی کتاب ختم کی اور پھر اس کے بعد ہم نے احبار کی، لیویٹیکس کی، اور اب ہم گنتی کی کتاب میں جو پرانے عہد نامے کے مطابق چوتھی کتاب ہے
اور جو موزز نے ہی لکھی ہے. آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پرانے عہد نامے کی 5 کتابوں کو، جس میں ڈیٹرونمی بھی ہے 5ویں کتاب، یہ 5 کتابیں جو ہیں انہیں تورا کہتے ہیں. اور یہ تورا جو ہے یہ پیدائش ہی ہے. یہ تورا جو ہے یہ بگننگ ہے. یہ 5 کتابیں جو ہیں یہ بگننگ ہیں، اور اس کو علیحدہ علیحدہ پرنٹ آؤٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ علیحدہ علیحدہ طریقے سے سمجھی جائیں، لیکن کتاب یہ ایک ہی کہلاتی ہے، جسے تورا کہتے ہیں. پرانا عہد نامہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کی کتاب جب کہ ہم نے دیکھا پہلے ہی بات میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ روبن کے قبیلے میں سے 46,500 لوگ جو خداوند نے کہا گنتی کرنے کے لیے، وہ مرد جو 20 سال سے اوپر تھے انہیں کاؤنٹ کیا گیا، اور کس کس طریقے سے ان کا مردم شماری ہوئی اور گنے گئے. اور جو زیادہ خداوند کے قریب تھے وہی خداوند کو زیادہ پسند ہوئے. جیسا روبن کے قبیلے میں 46,500، شمعون کے قبیلے میں 59,300، جد کے قبیلے میں سے 45,600، یہودا کے قبیلے میں سے 74,600، آشکار کے قبیلے میں سے 54,400، زبلون کے قبیلے میں سے 57,400. افراہیم جو یوسف کا بیٹا ہی ہے، وہ یوسف کا ہی قبیلہ کہلاتا ہے، 40,500. منسی کا قبیلہ جو دوسرا بیٹا ہے یوسف ہی کا، حضرت یوسف کا، اس میں سے 30,200، بنیامین کے 35,400، دان کے 62,700، عاشر کے 41,500 اور نفتالی کے 53,400 گنے گئے. یہ سارے کے سارے بنتے ہیں 6,03,500. اگر آپ گنتی کریں اور کاؤنٹ کریں، ان کو لکھ لیا ہوگا تو آپ بائبل میں بھی دیکھیں، میں نے بھی لکھ کے دیکھا ہے ایگزیکٹلی جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہو بہو ان کے عدد آپ جمع کریں تو ایگزیکٹلی جو لکھا ہے 6,03,500 تو یہ ملتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ اس وقت بھی کاؤنٹنگ کی جو ایکوریٹ کاؤنٹنٹ تھے، اور ایکوریٹ اکاؤنٹنٹ وہی تھا، موزس تھا، جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور ان کے قبیلے بنائے. اب ہم نے اس کتاب میں سے یہ بھی محسوس کیا کہ لاویوں کا قبیلہ جو ہے خداوند نے کہا اسے گنا نہ جائے. رائٹ؟ ہم نے پڑھا تھا یا نہیں؟ ہم کلام کرنے سے پہلے، ہاں جی، ہم کلام کرنے سے پہلے آپس میں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب کلام شروع ہوگا تو پھر ہم نہیں کر سکتے. پھر ہم خداوند کو موقع دیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہم نے پڑھا تھا، جو کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کہ وہ تھا گنتی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 19 سے 47 آیت تک، اور پھر گنتی کی کتاب پہلا باب اور دوسرا باب اور اس کی 32-33 آیت میں لکھا ہے کہ لاویوں کو گنا نہ جائے. تو اس طرح پہلا باب اور اس کی 27 آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں لکھا ہے کہ گنا نہ جائے. ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، جو کہ مکاشفہ بھی ہمیں بتاتی ہے، کہ اگر پرانے عہد نامے میں خدا نے لاوی کو جو کاہن، سردار اور لیڈر مقرر کیا تھا پورے 12 قبیلوں کا، اسے کیوں نہیں گنا گیا؟ ٹھیک ہے؟ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں نہیں گنا گیا. ٹھیک ہے؟ اور جب گنا گیا تو وہ کس طرح گنا گیا، ہم آج یہ بھی دیکھیں گے.
हमने देखा है कि मुकाशवा की किताब में जो आसमान से नया यरूशलेम उतरेगा वो चकोर होगा। इसी तरह पुराने अहदनामे के मुताबिक गिनती में भी ऐसे ही लिखा है कि खैमा इज्तिमा जो है उसकी हदूद जो है वो चकोर बनाई जाए। ठीक है, जो आज हम दूसरे बाब में देखेंगे। और इसके लिए मैं वॉलंटियरली 4 जो हैं वो पर्सन, जो 4 इंसान हैं या आदमी हैं, ये बेटियां हैं, बेटे हैं, उनसे कहूँगा कि वो पढ़ें, ताकि हर सिमत का पढ़ने वाला देखें कि उनके साथ जो शामिल हैं वो कौन सी किस सिमत में दाखिल होंगे। और इस तरह ये भी पता चल जाएगा कि ये जो चकोर खैमा इज्तिमा खुदावंद ने जो मस्कन बनाने के लिए कहा था, खुदा का घर, वो चकोर कहा था, वो क्यों और कैसे है और किस तरह है। ठीक है, एक और बात बताता चलूं और फिर हम खुदावंद का कलाम शुरू करेंगे कि गिनती की किताब में खुदावंद ने क्यों लावियों के खानदान को कहा कि मत गिनो और उसमें शामिल ना हो। इसलिए कि खुदावंद ने लावियों के घराने में से हारून और मूसा के जितने बेटे और फरजान थे, जानने वाले थे या मुकर्रर करदा थे, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जो खुदावंद का घर है उसकी रखवाली के लिए कहा गया, उनमें गिनती के लिहाज से शामिल नहीं किया गया। क्यों? ठीक है, ये भी हम आज देखेंगे कि क्यों। हमने ये भी देखा कि मुकाशवा की किताब में, मुकाशवा की किताब उसमें 4थे बाब में यहूदा का शेर बब्बर ने यह सब कुछ किया। और यहूदा के शेर बब्बर ने जब ये सब कुछ किया तो जाहिर है गिनती की किताब का वो लफ्ज पूरा हुआ जो खुदा ने कहा था कि तू खुदा के घर में शामिल, गिनती के लिहाज से शामिल नहीं होना। तो कौन सा कबीला गिनती के लिहाज से शामिल हुआ और ज्यादा कहलाया गिनती के हिसाब से और मुकाशवा के हिसाब से? यहूदा का। खुदावंद 1450 साल पहले की बात, जो यस्सु से पहले की बात, कबल अल मसीही, ठीक है, और यस्सु के बाद की मिसाल। यस्सु से कबल अल मसीह खुदावंद जानता था कि मेरे घर का जो आसमान पर है वो कौन रखवाली कर सकता है और करेगा, कर सकता है पहली बात, और करेगा। और उसकी शमूलियत के वसीला से वो लोग जो मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब से आएंगे वो कैसे चुनाव के साथ उसमें दाखिल होंगे। तो हमारा जवाब हमें मुकाशवा की किताब उसके 4थे बाब से मिल गया। यहां सवाल इसलिए है कि हम कंपेयर कर रहे हैं खुदावंद के उस पाक कलाम से जो खुदावंद की हजूरी में जो कोई ना कर सका, चाहे लावी हो, चाहे काहिन हो, चाहे सरदार हो, चाहे बादशाह हो, चाहे जितना भी कोई बड़ा पैगंबर हो। लिहाजा खुदावंद ने यही कहा है कि पुरानी बातें जाती नहीं रहती, बल्कि उनकी जो कानून है उसमें सही तरीके से, उसकी इम्प्लीमेंट से, उसको अपनाने से, अप्लाई करने से जो है वो खुदावंद को पसंद आती है। अब खुदा भाई साहब ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕਰਤੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ
اب خدا نے بھائی جاوید، کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے وہ میری آواز پہ غور نہیں کر رہے، تو چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ایک دن سمجھ آ جائے گی انہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ انہیں گنتی کی کتاب میں ہی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ کو کیوں خدا نے نہیں کہا گننے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ خدا جانتا تھا، کیونکہ وہ الفا اور اومیگا ہے، ایک تو یسوع کی زندگی کے بارے میں جانتا تھا اور ایک موسیٰ کی غلطی کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ یہ کرے گا، اور وہ کیا کی ہم پڑھے دیتے ہیں، اگر میرے پاس ٹائم نہ ہوا تو ہم اسے دوبارہ شروع کریں گے، لیکن آج کا پیغام جو خداوند کے بائبل میں سے ہے وہ کچھ چھوٹا ہے، اس لیے میں پرانی باتوں کو دہرا کر نئی بات جو نیا کلام ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ نئے بچے جو کلام سیکھ رہے ہیں اور کلام میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں ان کو بیک گراؤنڈ بالکل پتا ہو، تو اسی وجہ سے وہ مضبوط ہو سکیں گے کہ بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوئے نئے کلام کے ذریعے لوگوں سے بات کر سکیں گے۔ Am I right or wrong؟ اگر آپ گنتی کی کتاب میں سے پھر ہم کلام شروع کریں گے، صرف میں یہ حوالے بتانے لگا ہوں اس لیے تاکہ کیوں لکھا گیا کہ تو اپنے آپ کو ان میں شامل نہ کر، کیونکہ وجہ ہے کوئی، خدا جانتا ہے جو ہمیں بیان کی گئی ہے گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10 آیت سے، بلکہ 9 آیت سے میں پڑھے دیتا ہوں 12 آیات تک، اور آپ خود ایک آیت کو میں دوبارہ دہراؤں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے، جو میں سمجھا ہوں وہ آپ بھی سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جنہیں پتا ہے ان کے لیے تصدیق ہو جائے گی، اور جنہیں نہیں پتا وہ اس قابل بن جائیں گے کہ پتہ چل جائے۔ لکھا ہے 20واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اس کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ اے باغیو سنو، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی مارا، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چپاہوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خدا نے کہا، چونکہ تم نے میرا نام یقین نہیں کیا، تو نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرے، تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچنے پاؤ گے۔ تو کیا ہوا؟ جتنی جنریشن تھی، پہلی جنریشن لاوی کی اور موسیٰ کی، وہ انہوں نے نہیں دیکھ سکا، رائٹ؟ تو یہ وجہ تھی کہ ہم جو ہے تقدیس جو کہا گیا ہے اس کو جلال ملے۔ خداوند نے کہا تھا کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ تو لاٹھی چٹان پر مارنا، تو کیا واجب تھا کہ موسیٰ ایگزیکٹلی کہتا ہے کہ میرے خدا نے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جو میرے باپ دادا کا خدا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے لیے پانی نکالا جائے، اور اس کے حکم کے وسیلہ سے میں اس چٹان پر پانی ماروں گا اور خداوند تمہیں پانی مہیا کرے گا۔ سمپل از دیٹ، کیونکہ مہیا کرنے والا تو خدا تھا، وہ تو صرف چٹان مارنے والا تھا۔ تو یہاں اس نے کیوں کہہ دیا کہ ہم تمہارے لیے اس چٹان میں سے پانی نکالیں؟ خدا کو بھی یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں ہوئی، تو انسان کو کہاں ہوگی؟
جب میسج دینے والا انسان اپنی کمپنی میں سے کسی دوسری کمپنی میں بھیجتا ہے تو وہ میسنجر جو ہے وہ اپنی کمپنی کا ریفرنس دینا ضروری ہے اس کا. اس لیے ہم بھی آج جو ریفرنس دے رہے ہیں چکور کی مثال، وہ خداوند کے کلام میں ہی سے ایک شہر چکور اور اس خیمہ اجتماع کے مطابق بنایا گیا جو ہم ابھی دیکھتے ہیں. پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے. 4 اشخاص جو چاہے وہ پڑھے. دوسرا باب اس کی نوٹ کرتے جائے گا. پہلی آیت سے لے کر میں چاہوں گا پہلی آیت سے لے کر اور پہلی آیت سے لے کر اگر 9 آیت تک پڑھ دیجئے اور دیکھتے جائیں کہ یہ کون سی سمت کی بات کر رہے ہیں. اور اس سمت میں 3 قبیلے آئیں گے جو میں بتا چکا ہوں. تبھی 3 قبیلے مشرق کی طرف، 3 قبیلے مغرب کی طرف، 3 شمال، 3 جنوب، اور یہ تینوں مل کر 12 قبیلے ہوتے ہیں. اور یہ 12 قبیلوں کے نام 3 سمت ہر دروازے پہ لکھے ہوں گے جو قبیلے کے حصہ دار ہوں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرق کا قبیلے میں سے جو مشرق کے لیے پڑھنے لگا وہ کون ہے. یہ تصدیق یہاں پر ہو جائے گی. جی پڑھیے گا. کے زندہ پاک کلام سے گنتی 20 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 9 آیت تک. اور پہلے مہینے میں اسرائیل کی ساری سبائت بیٹے سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. دوسرا باب سیکنڈ جی سیکنڈ چیپٹر سیکنڈ. اگر ہو سکے تو آپ جن کے پاس قلم اور پیپر ہیں وہ چکور بنا لیں. اور چکور بنانے میں مشرق میں دیکھیں کون کون سے قبیلے آتے ہیں تو ان قبیلوں کے نام لکھیں پلیز، اگر ایسا کر سکتے ہیں ورنہ ذہن پہ رکھیں. جی دوسرا باب 1 سے 9. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے میں اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں. جو مشرق کی طرف جس طرف سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے پاس لگائیں. وہ یہودا کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں. اور ابیاب کا بیٹا نسخون بنی یہودا کا سردار ہو. اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب 74,600 تھے. اور ان کے قریب اشکار کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالے. اور صفر کا بیٹا نتنیل اور اشکار کا سردار ہو. اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے 54,400 تھے. پھر زبلون کا قبیلہ ہو. اور ہیلون کا بیٹا الیاب بن زبلون کا سردار ہو. اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 57,400 تھے. سو جتنے یہودا کے چھاؤنی میں اپنے اپنے دل کے وہ نامے گنے گئے وہ 1,86,400 تھے. یہی پہلی کوچ کیا کرے. تھینک یو بیٹے، خداوند آپ کو برکت دے. تو ہم نے کیا دیکھا؟ مشرق کی طرف تو کون سے 3 قبیلے تھے؟ غور کرنا بہت ضروری ہے. یہودا کا قبیلہ، اس کے بعد آشکار کا قبیلہ جو کہ 5ویں آیت میں ہے، اس کے بعد 7ویں آیت میں زبون کا قبیلہ، اور اس کے عدد لکھے ہوئے ہیں. یہ تینوں کے تینوں قبیلے جو ہیں وہ بنے ہیں 1,86,400. یہ تو ایک ہو گئے. اس میں 3 جو ہیں قبیلے مشرق کی طرف موجود ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں یہی بتایا گیا ہے کہ چکور آئے گا اور وہ 12 دروازے ہوں گے اور 12 دروازے پر قبیلوں کے نام لکھے ہوں گے. اور جو اس سمت کی طرف سے اس ہیکل کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، پرانے عہد نامے کے مطابق گنتی کے مطابق مشرق کی طرف سے اس ہیکل کو دیکھیں گے تو اس کا روپ جو ہے خداوند کا یا اس ہیکل کا کیسا نظر آئے گا.
اب ہم جب یسوع کے ساتھ خداوند کے اس محل میں داخل ہوں گے جو چکور ہے، تو خداوند کا وہ محل جس میں چاروں طرف نہ سورج اور نہ چاند اور نہ کوئی دوسری باتیں، خداوند کا نور ہی نظر آئے گا، تو وہ کس طرح نظر آئے گا؟ اب آتے ہیں دوسرے ایک طرف. دوسرا جو کوئی بھی والنٹری پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھیے 10ویں آیت سے 16 آیت تک. اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور شدور کا بیٹا السور بنی روبن کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 46,500 تھے، اور ان کے قریب شمعون کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور سوئی شدی کا بیٹا سلومی ایل بنی شمعون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 59,300 تھے. پھر جد کا قبیلہ ہو، اور رویل کا بیٹا الیاسف بن جد کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 46,650 تھے. سو جتنے روبن کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,51,450 تھے. کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو. پھر خیمہ کی تمام میں تھینک یو بھائی صاحب. لاویوں کی چھاونی. جی تھینک یو بھائی صاحب. اوکے تھینک یو جی. خداوند کے اس مقدس پاک کلام، پوتر پاک کلام سے ہم سب کو برکت ملے، آمین. کتنا خوبصورت بھائی صاحب نے پڑھا ہے. اب وقت کی قدر نہیں ہے بلکہ کلام کی قدر ہے یہاں پر. اور پلیز یہ نہ کوئی سوچے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور جو یہ دوسرا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ پڑھ نہیں سکتا، یہ اچھا نہیں پڑھا، تو وہ اپنے لیے خود پڑھے پھر. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی بڑائی کے لیے یہ محسوس کریں کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا دوسرا ٹھیک نہیں پڑھتا. پلیز forgive me for that. اب جنوب کی طرف سے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو مشرق کے قبیلہ ہے اس میں جو چھاونی کا سردار ہے وہ یہودا ہے. اب یہاں پہ جنوب کی طرف سے روبن کا قبیلہ ہے، اور روبن کے قبیلے کے ساتھ کون سا قبیلہ ہے؟ 12ویں آیت میں لکھا ہے شمعون کا قبیلہ. روبن کے قبیلے کا عدد بتایا ہے، شمعون قبیلے کا عدد ہے، شمعون ہو گیا. اور پھر 7ویں آیت میں جد کا قبیلہ، اس کا عدد بتایا. اور یہ جتنے بھی 3 ہیں یہ کس کے انڈر ہیں؟ یہ روبن کے انڈر ہیں، کیونکہ روبن کی چھاونی ہے. یہ مشرق کی مغرب کی جو چھاونی ہے، جنوب کی جو چھاونی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ روبن کی ہے. اور مشرق کی چھاونی کون سی ہے؟ وہ یہودا کی ہے. مائنڈیڈ، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ باتیں چلیں گی آخری مکاشفہ تک. اور اگر آپ ہم ان باتوں کو، پیدائش کی باتوں کو، خروج کی باتوں کو، اعبار کی، گنتی کی اور ڈیٹرانومی کی باتوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہم نیا عہد نامہ جو ہے اس کی تصدیق جو ہے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے وہ ہمیں کبھی نہیں پتہ چل سکتی. جبکہ ہم جسم کو نہیں جانتے تو ہم روح کو کیسے جانیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ روح کا جو خداوند مسیح کسی کو دے دے. کئی دفعہ پانی کے بپتسمے سے روح کا بپتسمہ پہلے مل جاتا ہے، اور کسی دفعہ لازم ہوتا ہے کہ بپتسمے کے لیے تیار ہو. خدا جانتا ہے. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ 3 قبیلے جنوب کی طرف، یعنی پادری صاحب جنوب کی طرف کھڑے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے. پہلے بیٹی جو مشرق کی طرف کھڑی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرے ساتھ کون ہے. پادری صاحب نے بتایا میرے ساتھ کون ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مغرب کی طرف. کون پڑھے گا 18 سے 24 آیت تک؟ جی گھبرائے نہیں، جیسا پڑھ سکتے ہیں پڑھے. ہم تو صرف ان کی سمتیں دیکھ رہے ہیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو میں پڑھوں گا، لیکن ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی.
हम यहाँ सीखने आए हैं या हम किसी को सिखाने नहीं आए? कम ऑन, हर कोई पढ़ सकता है यहाँ पे। जिसने पहले पढ़ा, बेटे आप नहीं पढ़ो प्लीज, दूसरों को चांस दो, ताकि मैं चाहता हूं कि हर एक को लफ्ज बोलना आए। ये जरूरी बात है, हम सीखने आए हैं, बोलना आना जरूरी है। ठीक है, सुना हमने बहुत दफा है, लेकिन बोलते नहीं है। पढ़ेंगे तो बोलेंगे ना। जी साबर भाई प्लीज, आपसे कहूंगा मैं पढ़े। मैं पढ़ने 18 है ना बस। जी बेटे, जी सॉरी एडर साहब। हाँ जी, और वर्स 18 है। ओके मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ जी। थैंक यू बस साहब जी। सफा 125 पे है। पुराना आयतनामा, सफा 125। अदद की किताब है ना, कैथोलिक एडिशन में अदद। हाँ जी, अदद। हाँ जी, हाँ जी, गिनती अदद नंबर जी। खैमा दूसरा बाप और उसकी खानाई से। तब हजूरी का खैमा लावियों के डेरे के साथ डेरों के दरमियान आगे जाए। आई एम सॉरी बेटे, आई एम सॉरी अपना एडर साहब, ये नहीं है। और मगरब की तरह अपने दिलों के मुताबिक इफ्राइम की छोनी के झंडे के लोग हों, ये है। हाँ जी, और सॉरी ठीक है, राइट से बस, थैंक यू। हाँ, नीचे उठा। मगरब को अफ्राइम के डेरे का झंडा मुताबिक अपने लश्करों के और बनी अफ्राइम का रईस इले शामे बिन इम्मी हूत होगा, और उसके लश्कर का शुमार 40,500 था, और उसके पास मनसा के का कबीला और बनी मनसा का रईस जमील बिन फिदासूर होगा, और उसके लश्कर का शुमार 32,200 था। तब बनियामीन का कबीला और नबी बनियामीन का रईस इबीदान बिन जदूनी और उसके लश्कर का शुमार 30,400 था। सब जो अफ्राइम के डेरे में मुताबिक उनके लश्करों के शुमार किए गए 1,08,100 थे। तीसरा ये कूच करेंगे और शमाल की तरफ दान के। थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू अपना एमएजल साहब, सो काइंड ऑफ यू। देखा, अब मगरब की तरफ कौन है, हमने ये देख लिया कि चकोर खैमा के इज्तिमा का चकोर है, और मगरब की तरफ जो है वो सब्र भाई हैं, और उनके साथ कौन खड़े हुए हैं, उनके साथ वो लोग उस कबीले के खड़े हैं जो मनसी के हैं, जो 20वीं आयत में लिखा है, और उनके करीब मनसी के कबीले हैं, और फिदा और हसूर का बेटा जमील बनी मनसी के सरदार हो। कबीला किसका हो? मनसी का हो, और सरदार उनमें से कौन है? जमील और हसूर। ठीक है, और इसके बाद फिर बिन्यामीन का कबीला हो, और जद अनूनी का बेटा अब्दान बनी बिन्यामीन का सरदार हो। तो हमने देखा बिन्यामीन, मनसी और इफ्राहिम जो किस तरफ है, वो खैमा इज्तिमा के मगरब की तरफ है। यही तरबियत जो है वो नए अहदनामे में यरूशलेम के मुताबिक है कि यरूशलेम का शहर जो खुदावंद का होगा, उसमें यही खानदान में जिसमें अभी बाप भाई ने पढ़ा, और हम उसके साथ कोई ना कोई ये खुदा जानता है दाखिल होंगे। सबसे पहले कौन? पहले बहन दाखिल हुई मशरिक से, फिर भाई दाखिल हुए मशरिक से, फिर मगरिब से फिर भाई दाखिल हुए, और फिर चौथा देखते हैं कौन पढ़ेगा। फिर हम इसको खत्म करेंगे क्योंकि टाइम मैं ज्यादा ले रहा हूं।
जी पापा जी मैं पढ़ूंगी, बड़ा मुश्किल लफ्ज है वो। नहीं नहीं बेटे, कोई बात नहीं, हम सीखने आए हैं यहाँ पे, लफ्जों पे मत जाएं, सिर्फ थीम पे जाना है हमने. डोंट गो टू द वर्ड्स, गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीम्स, गॉड थीम्स, राइट. ये है, चलें. 25 से। हाँ जी, मैं आपको इनकरेज करूंगा, जैसा भी है खोलें आप अपने मुंह खुदावन के लिए, जो भी है. 25 से ऑलमोस्ट 30 तक बेटे. 25 से 31 तक. और शुमाल की तरफ अपने दिलों के मुताबिक दान की छोनी के झंडे के लोग हों, और अबीशद का बेटा अखीर नबी और दान का सरदार हो, और उसके दिल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 62,700 थे. उनके करीब आशर के कबीला के लोग डेरे लगाए, और अकरान का बेटा बखील नबी आशर का सरदार हो, और उसके दिल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 41,500 थे. फिर नप्ताली का कबीला हो, और अदियान का बेटा अखीर नबी नप्ताली का सरदार हो, और उसके दिल के लोग जो शुमार किए गए वो 53,400 थे. सो जितने दान की छोनी में गिने गए वो 1,57,600 थे. ये लोग अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे फौज किया करें. पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा सबको बरकत दे. खुदावन का शुक्र हो. थैंक यू बेटे, आई लव यू. आप मत ये सोचे, हम ये कोई भी ना सोचे कि मैं बड़ा ही उर्दू दान हूँ. हम कोई बड़े उर्दू दान नहीं है यहाँ पे बैठे हुए, और हम कोई इंग्लिश दान नहीं है. हम कोई माहिर नहीं है उर्दू के, और ना कोई हम इंग्लिश के माहिर हैं. हम माहिर हैं तो पाक रूह की लैंग्वेज के, जो मोहब्बत है और जो हमें बताती है कि डू नॉट बी अफ्रेड एंड डोंट गो टू द वर्ड्स, जस्ट गो द थीम्स ऑफ वर्ड व्हाट द गॉड सेज, राइट. ठीक है, ये तो सिर्फ नाम लिखे गया, जो मुश्किल लिखे गया है. इंग्लिश में इनके नाम फर्क होंगे, किसी और जबान में फर्क होंगे, अरबी में फर्क होंगे, राइट. ये तो उर्दू की लोगत के हिसाब से, जैसे जॉन है उर्दू में यूहन्ना है. ठीक है, तो अब मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा. इसमें देख लें जो शुमाल की तरफ, ठीक है, वो कौन है? वो दान की छावनी के हैं, और दान इन छावनियों का जो है वो सरदार है, लेकिन अपने अपने कबीले के साथ. अपने कबीले उनके साथ कौन है? यहाँ अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ लिखा है उनके साथ कौन होंगे, जो कि लिखा है उनके करीब. ऊपर भी जितने जितने लिखे हैं उनके करीब, यानी मशरिक में उनके करीब, उनके साथ आशर का कबीला, और आशर के कबीले के साथ जो 29वें आयत में नफ्ताली का कबीला, और फिर उनके अदद बताए गए हैं. तो ये वहां पे होंगे. अब जो पिलर हैं वो अंदर रसूल है. दाखिल हमने पुराने अहदनामे के मुताबिक कबीलों के साथ ही चलना है, और इन तमाम कबीलों का सरदार जो कौन है वो यहूदा है. यहूदा का बब्बर शेर है जो हमें मुकाशफा बताती है, और हमारा ईमान है. क्योंकि यही वजह थी, मैंने आपसे बताया कि लावी को वो इसलिए मानते हैं इसराइल, क्योंकि कानून उसके हवाले किया गया और उन्हें कहा गया कि तुम हैकल की और खुदा के कलाम की रखवाली करोगे, लेकिन वो जमीन पर. हम क्यों यहूदा के कबीले से शेर बब्बर को कहते हैं? क्योंकि उसने जमीन पर खुदावंद का जो घर है उसको बर्बाद होते देखा है, दूसरों के वसीले से, शैतान के वसीले से. खुदावंद का जो घर है, हमारा घर नहीं, हमारा घर तो वो कबीला, वो हैकल है जो बनाई जा रही है गिनती की किताब में, वो है. लेकिन खुदावंद का घर को हमने तबाह होते देखा है. लेकिन जो लोग तबाह करते हैं खुदा के घर को, वो खुदावंद के घर में आबाद होते हैं. ये है थीम हमारी. और उसका सरदार कौन है?
وہ شیر ببر ہے جو یسوع المسیح ہے. ٹھیک ہے، کوئی فلم دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے لائن آف جوڈا، شیر ببر ہے وہ ہمارا. اب آگے ان سب کو دیکھیں گنتی کے مطابق. میں 32 سے 34 تک پڑھتا ہوں، پھر ہم خداوند کے کلام کو اختتام تک پہنچیں گے. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندان کے مطابق گنے گئے تھے وہ یہی ہیں، اور سب چھونیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے تھے 6,03,500 تھے. یہ چاروں سمت کی جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں 1,57,000 اور پیچھے پڑھے ہیں اور جتنے بھی پڑھے ہیں وہ ٹوٹل مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ چاروں کے چاروں کتنے 6,03,500 تھے. لیکن لاوی جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے. سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندان کے مطابق اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیرے لگاتے ہوئے کوچ کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے. ہم نے کوچ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ میں صرف کمپیئر کر رہا ہوں. ہم نے یسوع کے ساتھ، اس کی ہیکل کے ساتھ، جن میں یہ دروازے تو ہوں گے، وہ پلر تو ہوں گے، لیکن ہمارے لیے شکر ہے خداوند کا ان پلروں نے مصیبتیں جان دے کے وہ کھڑا کیا ہوا خیمہ خدا کا، اور ان قبیلوں نے جان دے کر ان کے خون سے ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ پورا خیمہ جو ہے یہ ان کے خداوند یسوع کے خون سے خریدا ہے جس میں ہم بھی ہوں گے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ خداوند نے ہمیں کوئی ایسا نہیں دیا آرام سے بیٹھو، نہ کوئی دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ رونا ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آرام سے سو، ادھر آرام سے کرو. دل چاہتا ہے تو کام کرو، دل چاہتا ہے تو نہیں کرو. اس کے بارے میں کبھی ٹیسٹ منی آپ کو دوں گا، جو مجھے 3 بار ایک ہی خواب آیا، بعد میں بتاؤں گا. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے بھائیو، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، نہ صرف اس جماعت ہی کے لیے بلکہ اپنی زندگی کے لیے. میں ابھی تک یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کلام کو حاصل نہیں کیا ابھی تک. بہت سیکھنا ہے، ہمیں بہت سیکھنا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کلام مقدس کو اپنے گلے کا طوق بنا لے تاکہ سیکھتے رہیں. خداوند ہمارے ساتھ ہو اور ہمیشہ خداوند ہمیں اسی طرح اپنے بھیدوں کے جال سے ہمیں سمجھایا کرے. آمین. تھینک یو بیٹو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ کلام کی تشریح کے لیے. یقیناً آج شام ہم سب نے خداوند کے اس تاریخ کو ہم نے ضرور سیکھا ہوگا کہ کون کون سے قبیلے کہاں کہاں ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کون سے قبیلے سے ہیں اور کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارے حصے میں کیا برکت ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے. آئیے ہم کلام کی شکر گزاری کریں گے، اور اگر بھائی صابر کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں تو ہمیں خوشی ہوگی. آمین آمین. تھینک یو پاس صاحب. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اس خوبصورت اور بابرکت اور معلوماتی کلام کے لیے خداوند کا شکر کریں. قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خدا اس برکت کے لیے، کلام کے لیے، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے، ڈاکٹر جان جوزف صاحب کے لیے. اے خداوند تو اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے اور ہر وقت کے لیے تو تیار کرتا ہے تاکہ تیری روحانی خوراک جو ہے وہ تیرے لوگوں تک پہنچ سکے. اے باپ تیرا شکر، اے باپ تیری تعریف ہو، اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں آج زندگی بخش کلام کے لیے، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کلام کی وہ ساری تاریخ کے لیے، وہ معلومات کے لیے خداوند جو تیرے خادم نے ہم سب کو عطا کی ہیں، ہم سب کے ساتھ شیئر کی ہیں. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے کہ خدا انہیں اور کثرت کے ساتھ استعمال کر، ان کے گھرانے کو برکت دے، اور بہت سی گہرے جو بھید ہیں ان کا انکشاف دے تاکہ وہ اسی طرح کلیسیا کی خدمت کر سکے.
तेरे नाम को जलाल दे सके और बहुत से लोग इस कलाम को जाने, क्योंकि कलाम जो है वो जिंदगी है, वो बरकत है। क्योंकि जब हम खुदावन के कलाम को सीखते हैं, जब हम खुदावन के कलाम में के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो यकीनन हमें बरकत मिलती है। क्योंकि ये जो कलाम है दो धारी तलवार है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, और मैं दुआ गो इसी तरह अपने बंदे को कसरत के साथ इस्तेमाल कर, इसी तरह हम सबको वो सिखाते रहे, ताकि हम सब हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। पास्टर लतीफ को बरकत दे और सारे खानदानों को जो इस वक्त हमारे साथ हैं बरकत दे, और हम इसी तरह हमेशा जिंदगी की बातों को सीखते रहें और तेरे नाम को चला देते रहें। यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत